لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو بچہ انگلش بولتا ہوا نظر آئے دل پھول کی طرح ماں باپ کا کھل جاتا ہے. بچے کو سورت لے گا اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے ایسا ٹھیک ہو جائے گا. دل میں سے وہ اہمیت دم توڑ گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر وہاں پہ پارٹی قرآن کو چھوڑ کر دنیا یا جہنمی اس کو مگن کر رہا ہوں تو میں اپنے بچے کی جیب بھرنے کی فکر تو کر رہا ہوں, اس کے چمڑے کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا. علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو توبہ کی توفیق مل جائے. بد نصیب ہے وہ جو گناہوں پر گناہ کرتا جائے اور اس کے دل میں اللہ سے معافی مانگنے کا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. کیونکہ گناہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے. توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں, اور اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. اللہ کا فضل و کرم, اللہ کی نعمات کی بارش ہوتی ہے اس پر جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. مالک کا فرمان سنیے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں, اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے معافی مانگیں. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو, اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب کے دروازے پہ جھک جاؤ. اس استغفار کا, اس معافیوں کے سوالات کا, توبہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تمہیں ملے گا کیا؟
انہو کان غفارا، تمہارا اللہ، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ انسان کے گناہ معاف ہو گئے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جنت جب تک گناہ پلے میں رہیں، گناہ دامن میں لگے رہیں، جنت کا حصول ناممکن ہے۔ یا تو اللہ گناہوں کو معاف کر دے اپنی رحمت سے، تب انسان جنت میں جائے گا، یا گناہوں کی سزا پالے، پاک ہو جائے، پھر جنت میں جائے گا۔ جنت اور گناہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ تو معافی مانگنے کا رزلٹ اللہ کی طرف سے معافی یہ ہے، گناہوں سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر آپ کہو کہ مولوی صاحب ہر گل اگلے جانتے سٹی جانتے ہو، اس دنیا میں بھی کچھ بتاؤ۔ معافی مانگنے کا یہ رزلٹ تو نکل گیا کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، جنت مل جائے گی؟ نہیں، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ معافی کے سوالات، یہ اللہ کے در پہ جھکنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اتنا عظیم عمل ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تہ بتہ تم پر بادل بھیجے گا، بارشیں برسے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو۔ اگر اس عمل سے تم رک گئے، نیکی کی دعوت دینے سے رک گئے، گناہوں سے روکنے کے پیغام دینے سے رک گئے، پھر اللہ بارشوں کو روک لے گا۔ تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر توبہ کرو گے، اللہ کے در پہ جھکو گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بادل آئیں گے، بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں کثرت کر دے گا۔ اگر کسی کو یہ تکلیف ہے، رزق میں تنگی ہے، ہاتھ ٹائٹ ہے، تو وہ اللہ کے در پہ آ جائے۔ ہم تو پلاننگ کرتے ہیں الا من رحم ربی کہ کس طرح جھوٹ بول کے سودا بیچیں، فراڈ کر کے سودا بیچیں، دھوکہ دے کے سودا بیچیں، 4 پیسے آ جائیں گے۔ حرام طریقے سے مال اگر آ جائے گا، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ آتا ہوا مال تو آپ کو نظر آئے گا، جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہو گے جناب اتنے پیسے میں نے اس مہینے میں کمائے، لیکن اللہ کی طرف سے مصیبتیں کیا آئیں، بیماریاں کیا آئیں، دکھ کیا آئے، تکلیفیں کیا آئی۔ حرام طریقے سے آپ نے 10,000 کما لیے، ایسی آزمائشیں اوپر پڑتی ہیں کہ 50,000 لگ جاتے ہیں، انسان پھر مقروض ہے۔ اگر مال میں برکت چاہتے ہو، اگر مال میں رزق میں فراخی چاہتے ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے در پہ آئیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اللہ مال زیادہ دے گا۔ وَبَنِينَ، جس کو بیٹے کی خواہش ہے کہ میری اولاد کثرت سے ہو، میرے بیٹے نرینہ اولاد ہو، اس کو بابوں کے در جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ فروشوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعویذ فروش، یہ ایمان کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، ان کی اپنی ہسٹری کھولو گے تو شاید ان کی اپنی اولاد نہ ہو، یہ کسی کو بیٹا کیا دیں گے؟ ان کے در پہ آ کے اپنی عزتیں نہ لٹواؤ، ان کے در پہ آ کے عزتوں کا بیڑا غرق نہ کرو۔ نہیں یقین آتا تو سلیم قادری گجرانوالے کے پیر صاحب کو دیکھ لو، اولاد نرینہ کا تعویذ دینے کے چکر میں 300 عورتوں کی عزت لوٹی ہے اس ظالم نے۔
اس پروگرام کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ورلڈ میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدا جا بنا ہوا سے کہتے ہیں ہمارا معافی مانگ. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے ساتھ دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سارا میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. اگر آپ کو خواہش ہے کہ بیٹے ہوں تو اللہ کے قرآن مجھے اور آپ کو راستہ سکھا رہا ہے. بیٹوں میں کثرت کیسے ہوگی؟ استغفار سے, کثرت سے اللہ کے سامنے معافی مانگے. استغفر اللہ, رب اغفر لی, جو بھی الفاظ میں استغفار کرنا چاہیں. آسمان سے بارشیں برسیں گی, مال زیادہ ہوگا, بیٹوں میں کثرت ہوگی. وَاجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَاجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات ہرے بھرے رہیں گے, نہریں تمہاری بھری رہیں گی, قحط سالی کا خطرہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, آسمان سے بارشوں کا برسنا, مال کا زیادہ ہونا اور بیٹوں کی کثرت ہونا, باغات کی بہتری ہونا, نہروں میں پانی کا بھرا رہنا, ان تمام چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک اللہ کے در پہ جھکنا, استغفار کرنا, معافی کا سوال کرنا. یہ عمل جب کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو,
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں۔ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر اس میں آباد کیا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف جھکو، اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ یہ عمل کرو گے اللہ کی طرف سے تمہیں رحمتوں کا ماجرا تمہارے ساتھ ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے یہی پیغام اپنی قوم کو دیا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کے آگے سوال کرو، اپنے رب کے آگے جھکو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، تمہارا اللہ، تمہارا رب، میرا رب رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، کہا وہ توبہ کر لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا وہ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے؟ کہا اس کے نامہ اعمال میں پھر لکھ دیا جاتا ہے؟ کہا وہ پھر توبہ کر لیتا ہے؟ کہا اللہ اس کے گناہ کو پھر معاف کر دیتا ہے؟ کہا اس سے پھر گناہ ہوتا ہے؟ کہا نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے؟ کہا وہ پھر توبہ کر لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھو تم اکتا جاتے ہو، رب نہیں اکتاتا، تم اکتا جاتے ہو، تم اکتا جاتے ہو، تمہارا رب نہیں اکتاتا۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ پھر معافی مانگتا ہے۔ اب شیطان اس کے دل میں شبہ کیا ڈالتا ہے؟ ابھی تو توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا، ابھی تو توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا، اب کیسے بار بار مذاق کروں، یہ معافی مانگنا، یہ گناہ ہو جانا، پھر معافی مانگنا، پھر گناہ ہو جانا۔ وہ سمجھتا ہے، شیطان اس کو شبہ دیتا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ ہو گئے اب اللہ معاف نہیں کرے گا، بجائے گناہ چھوڑنے کے وہ توبہ کو چھوڑ دیتا ہے، بجائے گناہ چھوڑنے کے وہ توبہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، آپ سے گناہ ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ ہو گئے، ہاں سچے دل سے معافی مانگیے۔ یہ نہ ہو کہ دل کے اندر اس گناہ کی لذت باقی ہو، کرنے کا ارادہ باقی ہو، اس پہ شرم اور ندامت، شرمندگی نہ ہو، اور صرف اوپر سے اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ نہیں، جھوٹ نہ ہو، ڈرامہ نہ ہو، بلکہ حقیقی دل سے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر شیطان کے جھانسے میں آ کر پھر وہ جرم کر بیٹھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ کو پھر معاف کر دے گا۔ تم اکتا جاؤ گے، تمہارا رب نہیں اکتاتا۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ، اس کے دل پر ایک نکتہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پہ غور کیجئے گا، گناہ ہوا تو دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ گیا۔ اب اگر سچے دل سے معافی مانگ لے، سچے دل سے اللہ کے در پہ آ کر جھک جائے، اللہ اس نقطے کو دھو دیتا ہے، اس کا دل پھر چمک اٹھتا ہے۔ اور اگر اس گناہ پر استقامت اختیار کرے، اس گناہ کو بار بار کرے، ایک نقطہ ایک گناہ پر لگا تھا نا، دوسرا کرے گا، دوسرا، تیسرا کرے گا، تیسرا، وہ نقطے لگتے جائیں گے، یہاں پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر قرآن کوئی پڑھ کر سنائے وہ کان کترا کے نکل جاتا ہے، حدیث سنائے سائڈ سے ہو کے نکل جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ ماجرا ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں سختی اتنی آ چکی ہے، ٹیڑھ اتنا آ چکا ہے کہ قرآن و حدیث کو بظاہر اثر انداز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس کا علاج یہ ہے کثرت سے قبرستان جایا کرے، ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑا ہوا کرے،
قبرستان کا رخ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کیا کرے، اور قبروں پر جا کر یاد کرے کہ ایک دن میں نے بھی اس گڑھے میں آنا ہے۔ گناہوں سے دلوں پہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے، ان قبروں کو دیکھ کر وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے کہ موت کی یاد سے گناہوں کا زنگ جو دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی نا امید نہ ہو اللہ کے در سے، کبھی اللہ کے در کے بھروسے سے اپنے منہ کو نہ موڑے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات کے وقت اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ رات کے وقت اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور آوازہ گونجتا ہے، دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں معافی مانگ لے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دن کا اجالا چڑھتا ہے، مالک پھر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، آواز گونجتی ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں بھی اگر اللہ کے در پر آ کر ایک دفعہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی کا آواز لگائے گا، اللہ تیرے رات کے ساری سیاہیوں کو مٹا دے گا۔ یہ ماجرا ایک رات کا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہر رات ہر دن یہ ماجرا ہوتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر رات کو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، ہر دن کو ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اب بھی کوئی انسان فرار کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، گناہ ہو گیا، انسان ہے، لیکن اس گناہ کو عادت نہ بنائیے، فوراً اللہ کے در پہ آئیے، جھک جائیے، سوال کیجئے، معافی مانگیے۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث سنیے اور دیکھیے پھر گناہوں سے معافی کے لیے اللہ نے کتنے عظیم خزانے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک روح یہاں آ کر نہ پھنس جائے، حلق میں روح نہ اٹک جائے، اس وقت سے پہلے انسان جب بھی اللہ کے در کو بجائے گا، اپنے گناہ پہ معافی مانگے گا، وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، ہاں ایک وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ وقت کیا ہے؟ جب اس کی روح اس کے حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں، مولوی صاحب نے کہا جی جب تک روح حلق میں نہیں اٹکتی تب تک معافی کی گنجائش ہے، چلو کوئی نہیں، ابھی نمازیں چھوڑتے رہو، ابھی فلمیں دیکھتے رہو، گانے سنتے رہو، بدماشی کرتے رہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے؟ ہمیں اس مجلس سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں؟ ہمیں گھر جانا نصیب ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ہمیں یقین نہیں۔ موت کے آثار کو دیکھے جب روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے اور اس وقت وہ کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ مردود ہے۔ ہاں گناہ ہو جائے اور اس کو احساس ہو اور وہ فوراً جھک جائے، یہ ماجرا اس کے ساتھ جتنی بار بھی پیش آئے وہ ہر بار سچے دل سے اللہ کے در پہ آ کر جھک جائے، معافی مانگ لے، اللہ ہر دفعہ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص مسلمان مرتد ہو گیا، شرک میں مبتلا ہوا، پھر اسے ندامت ہوئی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے پوچھ کر آؤ کیا میرے لیے معافی ہے۔ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، اب اس کو پھر ندامت ہوئی، اپنی قوم کو قاصد بنا کر کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنے چاہتا ہوں، دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ اس موقع پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔
اللہ ان کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل نشانیاں آ چکی تھی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہ ہے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے. ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس گناہوں پر جب سزا مل جاتی ہے، جب اگلا جہاں قائم ہو جائے گا، پھر واپسی امپاسبل ہے، واپسی ناممکن ہے، مستحیل ہے. بندہ وہاں روئے گا، پیٹے گا، کہے گا اللہ ایک چانس، ایک سپلی. دنیا کے ہر امتحان میں چانس مل سکتا ہے، آخرت کے امتحان میں کوئی چانس نہیں ہے. اس امتحان کے آنے سے پہلے تیاری کر لو. اس امتحان کے قائم ہونے سے پہلے اپنے ماجرے کو اپنے رب کے ساتھ صاف کر لو. یہ لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ عذاب ان کا ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، اپنی حالت درست کر لی، اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. چنانچہ اس انسان کو پیغام دیا گیا کہ اگر تو توبہ کر لے، اپنے احوال کو صحیح کر لے تو تیرے لیے موقع ہے. وہ آیا، توبہ کی، مسلمان، اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. لیکن وخیر الخطائین، غلطی کرنے والوں میں بہتر کون ہے؟ اللہ کی رحمت دیکھو کتنی عظیم ہے. کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا چوروں میں اچھا چور کون ہے، ڈاکوؤں میں اچھا ڈاکو کون ہے، بدکاروں میں اچھا بدکار؟ بھی گناہ گار اور اچھا. لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، مالک فرماتا ہے آدم کا بیٹا غلطی کا پتلا ہے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے ان غلط کاروں میں جس سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. ان سے غلطی ہو جائے، یہ اس غلطی پہ قائم نہ رہیں، اس گناہ پر استمرار کا راستہ اختیار نہ کریں، ڈٹ نہ جائیں، ڈھیٹ نہ بنیں. دوسرے معنی میں اگر کہیں فلم دیکھ لی، احساس ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگ لے. ڈش انٹینے کی لعنت کو اپنے گھر پہ نہ سجائیں. کہیں گانے کان میں پڑ گئے، دل ادھر ہو گیا، احساس ہونے پہ فوراً معافی مانگیں. گانوں کی سیڈیز خرید کے اپنی گاڑی میں نہ لگائیں. کسی دوست نے دھوکے سے شیطان کے جھانسے ملا کے سگریٹ پلا دی، پان کھلا دیا، بیڑی کھلا دی، نسوار کھلا دی، احساس ہوتے ہی معافی مانگیں. لیکن ڈبی پوری پیکٹ خرید کے گھر میں اس گناہ پر استمرار نہ کریں. کچھ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر بیگم کے چکر میں آ کے کسی اور مصیبت میں پھنس کے وہ داڑھی چھوٹی کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں. ان سے کوئی دیندار بندہ پوچھے یہ کیا کیا؟ نائی کول وال کٹان گیا ساتھ دی کینچی لگ گئی. وہ کینچی صرف داڑھی پہ کیوں لگی؟ تیرا کان کیوں نہیں کاٹ دیا اس کینچی نے؟ کہیں اور کیوں نہیں لگ گئی؟ مان لی آپ کی بات کہ کینچی لگ گئی، مسٹیک سے، غلطی سے مسٹیک ہو گئی ہے، مان لیا. لیکن ایک دفعہ لگی نا، اب یہ کینچی مستقل تو نہ لگاؤ، اگلی بار تو توبہ کر لو. ایک دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی، مان لیا، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اب سارا آپ نے نزلہ نائی کے سر پہ گرا دیا کہ اس کی غلطی سے کینچی لگی ہے. ایک دفعہ لگی، اب اس حالت پہ باقی تو نہ رہو، اپنے رب کے دربار میں آؤ، اللہ سے معافی مانگو. بہترین بندہ وہ بندہ ہے جس سے گناہ ہو جائے وہ فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرے. توبہ کرنے والوں سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. جو شخص سفر پہ جا رہا، اونٹنی سواری اس کے ساتھ ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا راستے کا ذات، وہ سارا اس سواری پہ رکھا ہوا ہے. یہ ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے.
جب سو جاتا ہے اٹھتا ہے آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے سواری غائب ہو گئی ہے. اونٹنی رسہ چھڑا کر رسہ توڑوا کر رسہ کھلوا کر نکل گئی. اب اس کا کھانا بھی اس پر, اس کا پینا بھی اس پر, پانی بھی اس پر. اب تو یہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے گا نا. لیکن اچانک یہ پھر سوتا ہے, آنکھ کھلتی ہے, بیدار ہوتا ہے, سر اٹھا کر دیکھتا ہے اونٹنی اس کے سر پہ کھڑی ہے. یہ فوراً اس کے رسے کو پکڑ لیتا ہے. اب اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے صحرا کے اندر ہو, کوئی انسان قریب نہیں ہے, کوئی کھانے کی چیز پاس نہیں ہے, جو سواری تھی وہ سارا سامان لے کے غائب ہوگی, موت کا یقین ہو گیا کہ بس اب گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں مر جاؤں گا. اچانک وہ سواری واپس آ جائے, اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی کی سواری ملنے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کوئی شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئے کہ میرے تو اتنے گناہ ہو گئے, اب تو مارا گیا, برباد ہو گیا. ارے تو اللہ کے در پہ آنکھ تو صحیح, اللہ سے معافی مانگ تو صحیح, اللہ کو پکار کے دیکھ تو صحیح. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے کہ اتنا وہ آدمی سواری کے ملنے سے بھی خوش نہیں ہوتا. ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. عظیم خوشخبری ہے انسانوں, یہ خوشخبریاں سن کر پھر بھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کریں, اس سے معافی نہ مانگیں, اس کے در پہ نہ جھکے, پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں, اگر تم سے اتنی خطائیں ہو جائیں کہ اپنے گناہ کو زمین پہ رکھو, زمین و آسمان کے درمیان کا یہ جتنا گیپ ہے, ایک روایت کے مطابق یہ 500 سال کے سفر کے برابر زمین و آسمان کے درمیان کا یہ گیپ ہے. اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ یہ زمین و آسمان کا گیپ تمہارے گناہوں سے بھر جائے. ریاض کی بات نہیں ہو رہی, سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی, پوری زمین, کتنی بڑی زمین ہے, پوری زمین اور آسمان, اس کے درمیان کا گیپ انسان کے گناہ سے بھر جائے, اتنے گناہ کر لو. لیکن اگر ان گناہوں پر تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ پھر تمہیں معاف کر دے گا. اب بھی انسان استغفار کے راستے کو نہ اپنائے, اللہ سے معافی نہ مانگے, اس در پہ نہ آئے, اس راستے کو اختیار نہ کرے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے, تو قیامت کے دن یہ صرف اپنے آپ کو ہی کوس سکتا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو کوس سکتا ہے, اپنے آپ کو ملعون قرار دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے تو راستہ کھول دیا تھا. جتنے گناہ تجھ سے ہو گئے, نا امید نہ ہو, رب کے در سے دور نہ ہو, استغفار کو نہ چھوڑ, توبہ کی تسبیح کو نہ چھوڑ, اللہ سے معافی مانگ. اگر یہ زمین و آسمان کا گیپ بھی تیرے گناہوں نے بھر دیا ہے, اللہ کی رحمت تو اس سے زیادہ وسیع ہے, جب اس سے معافی مانگے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ معافی مانگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ماجرا تو ہے میرا اور آپ کا یہ احساس دل میں ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے. ہم تو معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرامہ کر رہے ہوتے, معافی مانگتے بھی ہمارا انداز آپ نے دیکھا نہیں دعا مانگنے والوں کو, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف. وہ سیاست دائیں طرف دیکھ رہا ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف. ناک میں خارش کر رہا ہے, داڑھی میں خارش کر رہا ہے, کپڑوں سے کھیل رہا ہے, اللہ مغفر لے, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا, ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا. ایک ہے دعا کا پڑھنا, ایک ہے دعا کا مانگنا.
ہم دعا مانگتے نہیں ہیں الا من رحم ربی، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ بیڑا غرق ہو ان موبائل کیمروں کا، جب سے یہ آئے ہیں تو جو کوئی طواف کرتے ہوئے تھوڑی بہت دعائیں مانگتے تھے وہ اس سے بھی گئے۔ اب تو وہ بیت اللہ کے سامنے بھی اپنے کیمرے سے اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کس کو پکار رہا ہوں، کس کے در پہ آیا ہوں، اس سے میں نے کیا مانگنا ہے، کیا لینا ہے، کیا حاجتیں پیش کرنی۔ وہ طواف کرتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے، صحیح کرتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے، احرام پہنتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے، ٹنڈ کرواتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے، تاکہ میں جناب اس کو ریکارڈ بنا کے اپنے گھر میں لگا دوں۔ وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم نے رب کے در پہ آ کے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ اکثریت مسلمانوں کی دعا پڑھتی ہے، مانگتی نہیں ہے۔ وہ دعا ان کے دل سے نہیں نکلتی، اور جب دعا دل سے نکلتی ہے، جب دعا دل سے نکلتی ہے، سچے دل سے وہ سوال کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی فقیر آئے اور آپ سے مانگنے شروع ہو جائے، 5 ریال دے دو جی، وہ ادھر دیکھ رہا، 5 ریال دے دے بھائی، 5 ریال دے دے، بھوکا ہوں روٹی نہیں کھائی، دے دے یار 5 ریال دے دے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، دو گے اسے، چل یار ڈرامہ کر رہا، چل نکل۔ دوسرا آ جائے اور آپ کو پکڑ لے، 5 ریال دے دے، بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں، دے دے 5 ریال، بھوکا ہوں، مر رہا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھا، اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے، آپ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ آپ خود بھی اگر کسی سے مانگ کے لائے ہوں گے نا، کوشش کریں گے جب 5 نہیں تو 2 ریال تو دے ہی دوں، باقی یار بیچارہ بھوکا ہے، منگتا ہے، محتاج ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، جب میری اور آپ کی دعا کی یہ حالت ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں۔ نمازوں کے بعد اکثریت کو دیکھ لو، وہ دعا مانگ رہا ہے، سامنے مسجد کی گھڑی دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ادھر کی گھڑی دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی دعا کے اندر وہ کرنٹی نہیں ہے، اس کے سجدوں میں وہ کرنٹی نہیں ہے۔ دعائیں نہ پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، نابینا تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور وہ جس طرح عام مسلمانوں کی دعا مانگنے کی روٹین ہوتی ہے ویسے ہی دعا مانگ رہا، اللہ آنکھیں اندھا ہوں، اللہ بینائی دے دے، لیکن اس کے اندر کوئی تڑپ نہیں، کوئی لگن نہیں، کوئی گڑ گڑاہٹ نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی دکھ نہیں، بس عام روٹین جیسے عام دعا مانگتے ہیں، اور پھر کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی دعا مانگنے کے اسلوب ہے، انداز ہے۔ پاس سے کوئی گزرا، اس نے کہا تیرے پاس آج کا دن ہے، رات تک تیری بینائی واپس نہ آئی، گردن کاٹ دوں گا۔ اب جو وہ سجدے میں گر کے رویا، اللہ پہلے صرف آنکھیں تھی، اب تو منڈی بھی کٹے گی، اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ جس شدت سے اس نے پکارا، یہ شدت مطلوب ہے، یہ الہا مطلوب ہے، یہ گڑ گڑانا مطلوب ہے، اللہ کے درد سے چمٹ جانا مطلوب ہے۔ دعا مانگیے اس طرز پہ، اس انداز پہ، اور جب اس طرح انسان اپنے رب کے دروازے کو بجاتا ہے تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، ان گناہوں کو نیکی بنا کر اپنے بندے کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے۔ شرط ہے کہ دل سے مانگو، شرط ہے کہ اپنے رب کے سامنے ایسے گڑ گڑاؤ، دعا مانگتے ہوئے اس یقین سے سوال کرو، اس یقین سے مانگو کہ آج میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے رب کے در سے ضرور ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جو کوئی انسان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یہ نہیں کہ وضو کرتے ہوئے ساری دنیا جہان کی باتیں کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، ہاتھ دھل گئے تھوڑے سے، دھل گئے تھوڑے سے خشک رہ گئے، منہ دھو لیا کہیں سے خشک رہ گیا، بالکل توجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کامل وضو، بہترین وضو، احسن وضو کرے۔ ثم قال، وضو کرنے سے فارغ ہو جائے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہے،
وضو کرنے کے بعد اچھا وضو کرے اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ کہے، یہ دعا پڑھ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا ہے جہاں سے مرضی جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے عملوں سے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ انسان وضو کرتا ہے، حالت ایمان میں ہو، توحید کے عقیدے پر ہو، رسالت کے اعتقاد پہ سچا ہو، اور 5 وضو کرنے کے بعد 5 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، دن میں 5 مرتبہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ پیغام کیا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ آوازہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اعظم، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی غریب نواز، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور، کوئی نہیں۔ کوئی نہیں جس کے لیے سجدے کروں، کوئی نہیں جس کے لیے رکوع کروں، کوئی نہیں جس کے لیے عبادتیں کروں، جس کے لیے خاک میں سر کو رکھوں، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور وہ ہے کیسا؟ نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ، وحدہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کی وحدانیت میں کوئی شریک، نہ اس کی حاکمیت میں کوئی شریک، تمام شریکوں سے پاک ہے وہ ذات۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے نور من نور اللہ نہیں ہے، اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ عبدہ، اس اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول ہیں۔ یہ توحید کا آوازہ، یہ عقیدے کی پکار ہر نماز، ہر وضو کے بعد اگر کوئی انسان بلند کرتا ہے ایمان اور یقین کے ساتھ، ہر وضو کرنے کے بعد اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کفارہ مجلس یاد کر لیجئے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو حفظ کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اگر آپ کی کہیں مجلس ہے، دوستوں میں بیٹھے، الٹی سیدھی بات زبان سے نکلی جاتی ہے، کوشش کیجئے کہ غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، نمیمے سے بچیں، برے انداز میں کسی کا ذکر کرنے سے بچیں، اور جب اس مجلس سے اٹھیں اس وقت یہ الفاظ کہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ الفاظ کہہ دیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے، اس مجلس سے اٹھتے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں گے، اس مجلس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، وبحمدک، ساری تعریف ہے تیرے لیے، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ معبود برحق ہے ہی نہیں۔ توحید اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم چیز ہے، جگہ جگہ آپ کو اللہ توحید یاد کرواتا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا توحید، کفارہ مجلس کی دعا توحید، کہیں سوار ہو کر سواری پر بیٹھے جانے لگے وہاں کی دعا توحید۔ ایک ایک جگہ پہ اللہ بار بار اس سبق کو یاد کراتا ہے، اور اگر پھر بھی یہ سبق بھول گئے اور شرک کی لعنت میں ملوث ہو کے مر گئے، بربادی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، استغفرک واتوب الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو یاد کیجئے،
اس کو کثرت سے اپنی زبان پہ لائیے۔ دیکھیے استغفار کے یہ جتنے الفاظ مختلف احادیث سے آپ سن رہے، اس کے پڑھنے میں پیسے لگتے ہیں، چندہ دیتے ہوئے مسجدوں میں، مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہوئے جیب سے کچھ نکلتا ہے نا، لیکن یہ استغفار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے کچھ نکلتا ہے جیب سے؟ کوئی خاص وقت لگتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جاب پر ہیں، گھر پہ کوئی کام بھی کر رہے، آپ کی زبان ہلتی رہے۔ اور اگر جس بندے کو یہ نعمت مل جائے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، یاد کر لیجئے اس کا مقام یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گردنیں کٹوا رہے ہیں، اس سے زیادہ ثواب والا وہ آدمی ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، جس نے کہا عظیم رب سے کے دربار میں میں استغفار کرتا ہوں، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنا عظیم ہے وہ اللہ، کیا شان ہے اس رب کی، الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اس توحید کے اقرار کے بعد، اس کی شان کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں اس کی طرف توبہ بھی کرتا ہوں، رجوع بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہوں میں میدان جنگ سے فرار ہونے کا گناہ ہو، ان الفاظ سے معافی مانگ لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، پیٹھ پھیر کر دشمنوں کے سامنے سے دوڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی یہ الفاظ میں اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بھلے وہ میدان جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے کو احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور اس گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ اس نے پھر گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کے سامنے پھر انہی الفاظ میں اس نے معافی کی درخواست دے دی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ معاف کر دے میرے گناہ کو۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے کو احساس ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، کوئی اس کا پالنہار ہے جو گناہ پر پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے۔ اس بندے سے پھر گناہ ہوا، اس نے پھر یہی الفاظ کہے، مالک اس کے جواب میں فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، میرے بندے جو جی میں آئے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ شرط کیا ہے انسان گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائے، گناہ کر کے نڈر نہ ہو جائے کہ مجھے کون دیکھنے والا ہے، مجھے کون پکڑنے والا ہے۔ کہیں بھی چھپ کر انسان سے گناہ ہو، کہیں چھپ کر گناہ کرے، نہ بھولے اس کا رب ہر وقت ہر جگہ پہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اس کو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس احساس سے وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے رب کو اتنا رحیم پائے گا، اتنا کریم پائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اللہم انت ربی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو میرا رب ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ رب کے در کو چھوڑ کر کبھی ڈھیریوں پہ گرے گا؟
جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا ہے، میرا رب ہے، وہ کبھی اللہ سے منہ موڑ کر قبروں پہ سر جھکائے گا، مردوں سے امید لگائے گا، اپنے جیسے محتاج مخلوق کا در کھٹکھٹائے گا؟ جس بندے نے یہ کہا اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اے اللہ جتنی میرے اندر طاقت ہے میں تیرے عہد و پیمان پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو مجھ سے خطا ہو جائے، جو میں کر بیٹھوں، جو گناہ مجھ سے ہو جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے برے اعمال کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں دی، تو نے مجھے جسم دیا، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، میں ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں دی، یہ آنکھیں قرآن پڑھنے کی بجائے فلمیں دیکھتی ہیں، تو نے مجھے کان دیے، یہ قرآن سننے کی بجائے گانے سنتے ہیں، کبھی آنکھوں نے انکار کیا کہ آج میں نہیں دیکھوں گی، آج کام نہیں کروں گی، آج تو نے نمازیں نہیں پڑھی تو آنکھیں بھی چھٹی کرتی ہیں، کبھی جواب آیا یہ؟ کان نے کبھی کہا آج تو نے قرآن نہیں سنا، آج میں پورا دن چھٹی پہ ہوں، کوئی آواز میرے اندر نہیں آ سکتی، میں سن ہی نہیں سکتا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کام کر رہی ہیں، بندہ کہے اللہ میں نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، سارے دروازے بند ہیں، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند ہیں، تیرا در کھلا ہے، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کو یہ کہا رات ہونے سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں، جس نے رات کو یہ کہا صبح ہونے سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں، ایمان اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، توحید اس کی ٹھیک ہو، اور ان الفاظ سے اپنے رب کے سامنے روتا رہے، مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت ہے۔ صبح یہ الفاظ پڑھ لے، سید الاستغفار صبح کر لے، شام سے پہلے مر گیا جنت، شام کو کر لے، صبح سے پہلے مر گیا جنت۔ مسند احمد میں ہے قریشی اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، اگر یہ سونے کا بن جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بندہ بھی کافر نہ مرے، سب مسلمان ہو جائیں، جتنی خواہش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کسی اور کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کفار مکہ کہہ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے ہم ایمان لے آئیں گے، مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ اپنے رب سے سوال کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس کو سونے کا بنا دے، مکے میں کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے ہی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ کو سلام کہا اور فرمایا اگر چاہو، اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، اگر آپ چاہو کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں اور اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا
ان کافروں کی یہ ڈیمانڈ اللہ پوری کر دے، لیکن یاد رکھو اگر پھر کسی نے کفر کیا اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ جہان میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اے نبی اگر آپ چاہیں کوہ صفا کو سونے کا اللہ بنا دے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات اللہ کے حبیب پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے معاف، جو معصوم عن الخطا، ان کی زبان پہ یہ ترانہ رہتا تھا۔ مجھ جیسے سیاہکار جس کا دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا، کیا ہم نے بھی یہ الفاظ یاد کیے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، انڈین گانے کتنے یاد ہیں، پنجابی فلموں کے گانے کتنے یاد ہیں، کرکٹ کے ہیرو کتنے یاد ہیں، فلموں کی ہیروئنیں کتنی یاد ہیں، ان کے نام، ان کی فلمیں، ان کی سپر ہٹ ہونے والی فلمیں، اور ان کے گانے، ان کے ڈائیلاگ، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ یہ دعائیں بھی یاد ہیں ہمیں۔ ہمارا بچہ گانا گاتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں، بچوں نے یہ دعائیں یاد کی ہیں، کبھی یہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ ایک جملے کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا ہے اس جملے پر پہلے اللہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی لمبی اس دنیا میں آپ کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی آپ کا ٹھکانہ اس دنیا میں ہے۔ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی لمبی زندگی آپ کی آخرت میں ہے۔ ماجرا ہمارا الٹ ہے، ہم دنیا کے لیے ایسے محنت کرتے ہیں جیسے سدا رہنا ہے، کبھی نہیں مرنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک مکان بن گیا دوسرے کی ٹینشن، دوسرا بن گیا تیسرے کی ٹینشن، ایک گاڑی ہو گئی دوسری کی ٹینشن، دوسری ہوگی تیسرے کی ٹینشن، اور اگلے جہاں اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر، کوئی گل نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے جس نے قرآن و حدیث ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ دلائل سن کے پھر نہ مانے تو یاد رکھنا جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، اب تو ماشاءاللہ ویسے ڈالڈے کی پیداوار ہے، 80 سال میں کم ہی کوئی پہنچتا ہے، پہلے ہی ٹر لیتے ہیں۔ اور وہ جہاں پہلا دن 50,000 سال لمبا ایک دن، یہ جہاں پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ پڑھتے نہیں اخبارات کو آپ، سنتے نہیں خبریں، کوئی 5,000 ریال کے لیے دوسرے کو مار دیتا ہے، کوئی 10,000 ریال کے لیے مار دیتا ہے۔ اور وہ زندگی جہاں اللہ موت کو جانور کی شکل دے گا اور موت ذبح کر دی جائے گی، آوازہ پڑے گا جنتیوں ہمیشہ کی جنت، جہنمیوں ہمیشہ کی جہنم۔ کیسی ہمیشگی؟ موت جو آیا کرتی تھی اس کو بھی موت آ گئی، اب موت بھی نہیں آنی۔ تو جتنا ٹھکانہ اگلے جہان میں ہے اس حساب سے تیاری کرو، جتنا ٹھکانہ اس دنیا میں ہے اس حساب سے یہاں کی تیاری کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ کلمات پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے ان قریب اپنی امت میں علامت دیکھ لوں گا، جس وقت اسے دیکھ لوں پھر کثرت سے یہ کلمات پڑھوں، اور وہ علامت میں نے دیکھ لی، اور وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ کثرت سے لوگوں کا مسلمان ہونا،
کثرت سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، جب یہ علامت نظر آ جائے پھر میں کثرت سے یہ الفاظ ادا کیا کروں۔ ابو داؤد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، ہم گنتی شروع کرتے، اللہ کے نبی استغفار شروع کرتے، ہم گنتی شروع کرتے، اور ہم گنتے اللہ کے حبیب علیہ السلام 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود ایک مجلس میں بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھتے۔ ہم میں سے اکثریت کو تو یہ یاد ہی نہیں ہوں گے، پڑھنے تو دور کی بات۔ بچہ انگلش بولتا ہوا نظر آئے، دل پھول کی طرح ماں باپ کا کھل جاتا ہے۔ بچے کو سورت اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے، کوئی گل نہیں، بڑا ہو کے سیکھ لے گا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں سے وہ اہمیت دم توڑ گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، مرنا ہے، جہاں چھوڑنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر وہاں پہ پارٹیاں 2 ہیں، یہاں تو ہزاروں پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں الگ ہے، مذہبی پارٹیاں الگ ہے، قیامت کے دن 2 پارٹیاں ہوگی، تیسری کوئی پارٹی نہیں، یا جنتی یا جہنمی۔ بس یہ تصور دل میں جگائیں، میں اولاد کو کس گروپ میں کھڑا کر رہا ہوں، جنتیوں کے، جہنمیوں کے؟ قرآن یاد کروا رہا ہوں تو انشاءاللہ جنتیوں کی لائن ہے، اور اگر میں قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے اندر اس کو مگن کر رہا ہوں تو میں اپنے بچے کی جیب بھرنے کی فکر تو کر رہا ہوں، اس کے چمڑے کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ نبی کے یہ استغفار کی روایات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ وہ معصوم عن الخطا، اس کے باوجود ان کی یہ تسبیحات میں اور آپ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہماری زبان پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، یہ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل اگلے جہان سے جڑتا ہے، اور توبہ سے محروم، اللہ کے ذکر سے محروم، معافیوں سے محروم، اس کا دل پتھر ہوتا ہے۔ فرق دیکھنا ہو تو آپ خود چیک کر سکتے ہو، کسی دیندار بندے سے اگلے جہان کا ماجرا کر لو، وہ کہے گا بھائی یہیں پہ جو لینا ہے لے لے، اگلے جہان پہ کہانی نہ ڈال، وہاں ماجرا بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی تیرا کچھ بنتا ہے تو یہیں پہ لے لے، اگلے جہان نہیں دے سکوں گا، سمجھو اس کا دل نرم ہے۔ اور کسی سے کہو تو نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ کہے نہیں دینے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنتے ہوئے تو میں اگلے جہان لے لوں گا، اور وہ آپ سے کہ اگلے جہان لینے ہیں تو جیب میں ہے وہ بھی دے دے، ایک ہی دفعہ حساب کر لینا، سمجھ لو اس کا دل پتھر ہے کہ اسے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ توبہ کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ڈش انٹینے کی مجلسوں میں نہیں، گانوں کی مجلسوں میں نہیں، فلموں کی مجلسوں میں نہیں، تاش لوڈو کھیلنے والوں کی مجلسوں میں نہیں، کیرم بورڈ سے دل بہلانے والوں کی مجلسوں میں نہیں، کرکٹ کے سامنے 24 گھنٹے برباد کرنے والوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس میں، توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو، ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار اس گناہ کا، اس خطا کا، اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، عزم کرے کہ یہ گناہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا۔ اس توبہ سے ملتا کیا ہے؟ توبہ کمال ایمان اور حسن اسلام کا سبب ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ توبہ کرتا ہے اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں اتنا زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے۔
توبہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت برستی ہے، توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بھلے وہ گناہ شرک اکبر کا ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک بھی اگر توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے جب شرک کرنے والے کا گناہ توبہ سے معاف ہو گیا، نماز چھوڑنے والے کا نہیں ہوگا، داڑھی شیو کرنے والے کا نہیں ہوگا؟ شرط ہے وہ توبہ کرے، اپنے چہرے کو محمدی بنائے۔ گانے سننے والے کا نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں جس کی توبہ کرنے سے اللہ کے در میں معافی نہ ہو۔ شرک اور کفر معاف ہو گیا تو باقی چھوٹے گناہ تو اپنے آپ معاف ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کرنے سے مسلمان کی حرمت، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کا حق مارا ہے اس کو لوٹاؤ۔ تو توبہ کرنے سے مسلمانوں کی حرمت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مال یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنے رضوان اور احسان کی تجلیات سے نوازتا ہے۔ توبہ کرنے والے بندے پر اللہ کی اطاعت و بندگی سے بڑھ کر، اس کی نیکیوں سے بڑھ کر اللہ اس کی طرف التفات فرماتا ہے۔ توبہ سے غم، فکر، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ تاریکی اور سیاہی ہے، گناہ تاریکی اور سیاہی ہے، دل کی سیاہی، دل کی تاریکی، قبر کی سیاہی، قبر کی تاریکی، قیامت اور حشر کے میدان کی سیاہی اور تاریکی۔ اور توبہ کرنے سے دل کے اندر اجالا پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی خطاؤں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے گناہوں کے زنگ کو اپنی رحمت سے دھو دے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تیرے در میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اور لوگوں کے اور بہت سے در ہیں، اے اللہ ہمارا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ لوگوں کے اور داتا ہیں، ہمارا تو داتا ہے۔ لوگوں کے غریب نواز و بندہ نواز و غریب پرور بندہ پرور بہت سے ہیں، اللہ ہمارا غریب و امیر نواز صرف تو ہے، ہمیں نوازنے والا تو ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے گناہوں سے دور ہونے والا بنا دے، ہمارے دل میں اپنا ایسا ڈر پیدا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔